الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں میں حسب سابق اس سال بھی اشاعت التوحید و سنہ بلوچستان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہونے والے اس سالانہ اجتماع کے موقع پر امیر صوبہ برادر مکرم پیکر اخلاص جناب حضرت مولانا سیف اللہ صاحب زید مجدہ ان کے تمام جماعتی رفقا علماء کرام
اور اراکین اشاعت کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے مخلص احباب نے اس اجتماع کے لیے جتنی شب و روز محنت اور کوشش کی ہے، دعا وہ ہوں کہ رب العالمین ہمارے تمام جماعتی عوام کی یہ محنت اور کوشش اپنی رضا کے لیے قبول فرما کر آخرت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور آج اس اسلامی مہینے کی 18 تاریخ ہے۔ کامل الحیاء والایمان الشہید المظلوم مہینہ تلاوت القرآن امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس حج والے مہینے کی مناسبت سے میں 3 قطرے آپ دوستوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ 3 قطرے بڑے عجیب، انوکھے اور بے مثال ہیں۔ جب کوئی ایماندار اور موحد بندہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچتا ہے اور اپنی زندگی کے پچھلے گناہ یاد کر کے حاجی صاحب بیت اللہ شریف کے سامنے آنسو بہانے لگتا ہے، حاجی صاحب کی آنکھ سے بہنے والا آنسوؤں کا قطرہ زمین پر گرتا بعد میں ہے، اللہ گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا بے مثال قطرہ اس مہینے کی مناسبت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع علی الارض فطیبوا بها نفسا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب قربانی کے جانور پر چھری چلانے لگتے ہو، قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا بعد میں ہے، اللہ قربانی پہلے قبول کر لیتا ہے۔ اور تیسرا بے مثال اور انوکھا قطرہ، جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے، شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا بعد میں ہے، اللہ شہید کا حساب کتاب پہلے معاف کر دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ علت دین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا قرضہ معاف نہیں ہوگا، لیکن باقی سارا حساب کتاب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے معاف کر دیا جاتا ہے۔ حاجی صاحب کی آنکھ سے بہنے والا آنسوؤں کا قطرہ بڑا بے مثال ہے، قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ بڑا انوکھا اور عجیب ہے، اور شہید کے جسم سے بہنے والا شہادت کے وقت خون کا قطرہ یہ بھی بڑا انوکھا اور بے مثال ہے۔ آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اور بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور پھیر لیا، فرمایا تم میں سے رات کے وقت کسی کو کوئی خواب تو نہیں آیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خواب میں نے دیکھا ہے۔ حضرت کون سا خواب دیکھا؟ کہ میں تم تمام صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرہ ادا کر رہا ہوں، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی ہو رہی ہے۔ یہ 6 ہجری کی بات ہے، 6 سال ہو چکے تھے صحابہ کرام کو جو مکہ سے آئے تھے مدینہ طیبہ بیت اللہ شریف چھوڑے ہوئے۔ جس نے بیت اللہ شریف نہیں دیکھا اس کے دل میں طلب ہے، اور جو ایک دفعہ دیدار کر آیا اس کے دل کے اندر تڑپ ہے۔ بار بار انسان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں بار بار بیت اللہ شریف کے پاس جاؤں، طواف کروں، صفا مروہ کے درمیان سعی کروں، اللہ بار بار مجھے حج اور عمرے کی توفیق دے۔ ایک دفعہ اگر انسان وہاں سے ہو آیا
تو دل کے اندر تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو کل رات گزری ہے، کل ہم زور کے وقت یہاں پہنچے تو رات میں نے کلی کلندرانی میں بیان کیا، یہ جو کل رات گزری ہے شام کے بعد، تو جس جگہ میں نے بیان کیا ساتھ بالکل قبر ہے حضرت مولانا میر محمد صاحب کی، اور قبر کے اوپر بھی رات میں نے پڑھا کتبہ لگا ہوا ہے کہ اس صاحب قبر نے اپنی زندگی میں 73 حج کیے تھے۔ نام لینا آسان ہے، 73 حج، 70 اور 3، 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوئی۔ پہلے بھی میں بیانات کے لیے وہاں حاضری دیا کرتا ہوں، کل بھی مغرب کے بعد وہاں بیان کیا۔ پھر میں نے قبر کے کتبے کو دیکھا، وہی تحریر لکھی ہوئی ہے 73 حج، لیکن ان کی اولاد، ان کے ورثاء بتاتے ہیں کہ بزرگوں کے دل کی تڑپ پھر بھی ختم نہیں ہوئی تھی، مزید دل کے اندر تڑپ اللہ نے اور زیادہ کر دی تھی۔ صحابہ کرام کے دل میں جو چنگاری تھی وہ بڑا اٹھی۔ پیغمبر کا خواب تو غلط ہو نہیں سکتا، بخاری شریف کے لفظ ہیں رؤیا الانبیاء وحی، رواہ البخاری۔ جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے صحیح تعداد اللہ کریم خود بہتر جانتا ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کریم کی صفتیں کتنی ہیں اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 2، فرشتے کتنے ہیں اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے کتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان کی تعداد بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ 4 کتابیں تو بڑی مشہور ہیں، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف اور قرآن مقدس۔ یہ تو 4 بڑی بڑی آسمانی کتابیں ہیں۔ اللہ نے کل کتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں اللہ کے بغیر ان کی تعداد پوری کوئی نہیں جانتا۔ اور نمبر 4، اللہ نے کتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے، انبیاء کرام کی تعداد بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ علماء کرام جب بیان فرماتے ہیں نا 1,24,000 انبیاء کرام، تو ساتھ یہ الفاظ ضرور ارشاد فرماتے ہیں یا کم و بیش صحیح تعداد اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب خیال ہے جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ کے ہر پیغمبر کو نظر آنے والا خواب اللہ کریم کی وحی ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے دل کے اندر شوق پیدا ہو گیا، اللہ کے پیغمبر کا خواب تو غلط نہیں ہو سکتا۔ تیاری شروع ہو گئی، تقریباً 1400 صحابہ کرام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ اللہ کریم کے قرآن پاک کے الفاظ میں ابتدا میں سناتا جاؤں، آخر پر پھر یہ الفاظ سناؤں گا اور تطبیق کروں گا انشاءاللہ۔ یہ میرے سامنے سورۃ الفتح 26واں پارہ، فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ سورۃ الفتح 26واں پارہ آیت نمبر 27 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سچا دکھایا ہے۔ چلتے چلتے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر، آج اسے پیر علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تقریباً مدینہ طیبہ سے 8 میل باہر 12 کلومیٹر تقریباً بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، صحابہ کرام نے غسل کیا، احرام کی چادریں پہن لی ہیں، عمرے کی نیت کر رہے ہیں۔ احرام کی چادریں انسان کو کفن یاد دلا رہی ہیں۔ میں نے سبق روک دیا، احرام کی بات کر کے پھر سبق پڑھا ہوا۔ احرام کی چادروں میں کوئی جیب نہیں ہوتا سلا ہوا، کفن کی چادروں میں بھی کوئی جیب نہیں ہوتا۔
یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء۔ فرمایا کما بدانا اول خلق نعید، آیت نمبر 104 سورت الانبیاء 17واں پارہ میں نے وہی رکھی ہوئی ہے۔ اس حالت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسی حالت میں اللہ زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ ان الفاظ کی تلاوت کرنے کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم محشورون الی اللہ یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن زندہ ہو کر اٹھو گے، کسی بندے کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، اس وقت بچے کے پاؤں میں کوئی جوتی نہیں ہوتی، اسی حالت میں اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی۔ نمبر 2 جب اللہ زندہ کر کے تمہیں اٹھائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حیران ہو گئی، حضرت لباس نہیں ہوگا، پھر بندہ دوسرے کو دیکھے گا نہیں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کو دیکھنا تو بات کا معاملہ ہے، انسان کو اپنے جسم کا بھی ہوش نہیں ہوگا۔ 17واں پارہ سورۃ الحج، یہ میرے سامنے آیت نمبر 2 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا بطر الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید۔ لوگ تجھے نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، جیسے نشہ کرنے والا بندہ اٹھتا ہے، گرتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، اپنے وجود کا ہوش نہیں ہوتا، لوگ اسی حالت میں نظر آئیں گے۔ اللہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہوگا، اللہ فرماتے نہیں نہیں نشہ کیا ہوا نہیں ہوگا، لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے سخت عذاب کی وجہ سے انسان کو اپنے جسم کا بھی ہوش نہیں ہوگا۔ نمبر 3 غرلا، کسی مرد کا ختنہ کیا ہوا بھی نہیں ہوگا، کسی حالت میں اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا، اسی حالت میں اللہ کریم نے اٹھانا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کریم کی خاطر، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر سب سے پہلے کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتارے گئے۔ ہم پر کیا امتحان آیا؟ مسلم آباد والوں، مفت میں ہمیں مسئلہ توحید مل گیا، ہمیں کیا قدر ہے؟ آپ کے صوبہ بلوچستان میں ہے واشوق، 12-13 گھنٹے کا سفر ہے کوئٹہ سے۔ ہم واشوق بیان کے لیے پہنچے، وہاں کے دوستوں نے مجھے کہا یہاں پر ایک مسجد ہے جو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ ہم حیران ہو گئے، دیکھنا چاہتے، ہمیں لے گئے۔ شہر سے باہر نہ راستہ، نہ درخت، نہ پانی، نہ سبزہ، کالے سیاہ پہاڑ، 3-3 4-4 فٹ دیوار بچی ہوئی تھی، 3-4 فٹ کے برابر محراب بچا ہوا تھا۔ ہم نے وہاں مسجد کو جا کر دیکھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ جن صحابہ کرام نے وہ مسجد بنائی تھی، ہر پتھر پر صحابی کا عربی رسم الخط میں اپنا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے موبائل میں ان ناموں کی تصویر بنائی، پتھروں کی تصویر بنائی، ساتھیوں کو آ کر دکھائی، کہاں سے صحابہ کرام چلے، کہاں تک پہنچے، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ کا قرآن ہم تک پہنچا، آمنہ کے لال کا سچا فرمان ہم تک پہنچا۔ ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ جلتا ہے جن کا خون
خون چراغوں میں رات بھر جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر سب سے پہلے جلدی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم پر کپڑے نہیں پاؤں میں جوتی نہیں ختنہ کیا ہوا بھی نہیں ہماری آکڑی ختم نہیں ہوتی جیب میں 2-4 نوٹ زیادہ آ جائیں ہم بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے سورۃ الانعام 7واں پارہ فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ آیت نمبر 94 سورۃ الانعام 7واں پارہ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے ہر پیدا ہونے والے بچے کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں انسان دنیا میں آیا بندے کے دونوں ہاتھ خالی جب انسان دنیا سے جا رہا ہے پھر بھی بندے کے دونوں ہاتھ خالی اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے دنیا میں انسان آیا تو بھی ہاتھ خالی دنیا سے جا رہا ہے دونوں ہاتھ خالی جب قیامت کے میدان میں اٹھے گا اللہ کریم فرمائیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ یہ حوالہ قرآن پاک کا میرے سامنے ہے بے یار و مددگار تنہا ایسے میں اللہ کریم کے سامنے آئے ہو جیسے میں اللہ نے پہلے دن تمہیں پیدا کیا تھا جسم پر کپڑے نہیں پاؤں میں جوتی نہیں سر پہ پگڑی نہیں ہاتھ بھی خالی ہیں احرام کی چادریں انسان کو کفن یاد دلا رہی ہیں اور نمبر 2 امیر بندہ پہنچے حج کرنے کے لیے عمرہ ادا کرنے کے لیے کسی غریب کو اللہ کریم نے توفیق دے دی ہے غریب و مسکین بندہ جہاں پہنچا حج اور عمرہ کرنے کے لیے امیر نے بھی احرام کی چادریں لپیٹی ہوئی ہیں غریب بندے کے جسم پر بھی احرام کی چادریں ہیں احرام کی چادریں سبق دے رہی ہیں سارے انسان اللہ کے سامنے برابر ہیں 26واں پارہ یہ میرے سامنے سورۃ الحجرات اور آیت نمبر 13 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کی چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں اذان پڑھنے لگے ہیں لوگ ترستے رہتے ہیں کعبہ شریف کو دیکھنے کے لیے حضرت بلال کے پاؤں ہیں بیت اللہ کی چھت ہے ایسے تو مقام نہیں مل گیا خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن بآسانی پھلا پھولا
پھولا نہیں، اسلام کا گلشن لہو شارب کا دیکھے گل کھلائے ہیں صحابہ نے، وہ بد باطن جسے انکار ہو سامنے آئے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے۔ حضرت بلال کے پاؤں ہیں بیت اللہ کی چھت ہے۔ اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان شروع ہوتی تھی اللہ اکبر کے ساتھ۔ آپ اتنا بڑا اجتماع، میری اپیل ہے آپ سے، اللہ اکبر ایک دفعہ مجھے اونچا سنا دیں، جذبے کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ حضرت بلال کی اذان شروع ہوتی تھی کون سے الفاظ کے ساتھ؟ نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے حضرت بلال کی اذان شروع ہوتی تھی کون سے الفاظ کے ساتھ؟ یہ تو دل کی تصدیق ہے، زبان سے ظاہر کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کی اذان کیسے شروع ہو رہی ہے؟ دیکھا نا؟ اچھا، میں نماز پڑھتا ہوں، حضرت مفتی صاحب ہمارے بڑے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ذرا آپ نے خیال کرنا ہے میری نماز ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یہ نماز ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے آپ درود شریف کو نہیں مانتے۔ اچھا، میں رکوع پہ چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارک۔ یہ نماز ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم درود ابراہیمی کو مانتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے بھی ہیں، درود ابراہیمی پڑھنا ہمارے ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، لیکن ہم درود ابراہیمی وہاں پڑھیں گے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا۔ اپنی طرف سے ہمیں دین بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان شروع ہوتی تھی کون سے الفاظ کے ساتھ؟ الحمدللہ۔ ہماری مساجد میں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ والی اذان دی جا رہی ہے، شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، مکمل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر۔ حضرت بلال اذان پڑھ رہا ہے، ایک بندے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، حضرت بلال ملتا تھا اذان دینے کے لیے نا۔ ہم جو بڑی قوم والے بندے کھڑے ہیں، بڑے اونچے قبائل کے بندے کھڑے ہیں، حسب و نسب کے لحاظ سے ہم اعلیٰ ہیں، ہم سے اذان کیوں نہیں پڑھوائی جا رہی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان کیوں دے رہا ہے؟ یہ بات سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کر گئے، لیکن رب ذوالجلال چپ نہ رہا۔ اللہ نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگوں، ابا بھی تمہارا ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام، اماں بھی تمہاری ہے کہ حضرت حوا۔ میں اللہ کریم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، آکڑ کے لیے نہیں، فخر کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، قوم اور قبیلے بنائے لتعارفوا، تاکہ آپس میں تمہاری جان پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اکرمکم، اللہ کریم کے نزدیک سب سے زیادہ عزت مند وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی زیادہ ہے۔ احرام کی چادریں سبق دے رہی ہیں کہ سارے انسان اللہ کے سامنے برابر ہیں۔ آگے چلیے، اور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ساتھ زبان پر کرانا جاری ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں نے سبق روک دیا۔ بزرگ تشریف فرما، مرد جا رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، مرد نے اونچی آواز سے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک۔ عورت حج اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، عورت کو اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ حج کا مہینہ نامی کی صبح سے لے کر 13ویں کی اثر تک جب فرض نماز کا سلام پھرے، جماعت کی نماز ہے، اکیلا بندہ نماز پڑھنے والا ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، فرض نماز کا سلام پھرنے کے بعد نامی کی فجر سے لے کر 13ویں کی اثر تک مرد نے اونچی آواز سے کہنا ہوتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن جب عورت فرض نماز کا سلام پھیرے، عورت کو اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنے کی اجازت نہیں۔ کمال ہے، اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں، اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنے کی اجازت نہیں۔ عورت گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، فجر کی نماز ہے، عورت کو گھر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد، اونچی آواز سے نماز میں قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، لبیک اونچا نہیں کہہ سکتی، اللہ اکبر اونچی آواز سے نہیں کہہ سکتی، قرآن پاک کی تلاوت اونچی آواز سے نماز میں نہیں کر سکتی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتسبیح للنساء، رواہ البخاری۔ امام صاحب نماز میں بھول رہا ہے، انسان وہ بندہ بھول بھی جاتا ہے، امام صاحب نماز میں بھولنے لگا، جو پیچھے مرد کھڑے ہیں جماعت کے اندر، مردوں نے اونچی آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ، عورتیں سب سے آخر میں ہیں۔ عورت نے نماز کے اندر امام کو یاد دلانے کے لیے اونچی آواز سے سبحان اللہ نہیں کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالتسبیح، عورت ہاتھ پر ہاتھ مارے تاکہ ہاتھ کی آواز سے امام سمجھ آئے میں نماز میں بھول رہا ہوں۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، لبیک اور اللہ اکبر اونچا کہنے کی اجازت نہیں ہے، عورت کو اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور شادیوں پر اونچی آواز سے گانے گا کر پورے محلے کو سنانے کی اجازت کیسے مل گئی؟ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اونچی آواز سے عورتیں میلاد خانی کی محفلوں میں شعر شاعری کر رہی ہیں، نظمیں پڑھ رہی ہیں، پورا محلہ سن رہا ہے، اس کی اجازت کیسے مل گئی ہے؟ مرد نے اونچی آواز سے کہنا ہے لبیک۔ اب ایک جملہ دھیان سے سنیے، اللہ میں حاضر ہوں، میری حاضری قبول کر۔ رب العالمین کی طرف سے جواب آتا ہے بندہ ساری زندگی لبیک لبیک کہتا رہے، اللہ میری حاضری قبول کر، میں اللہ حاضری قبول نہیں کروں گا جتنے تک یہ نہیں کہے گا لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ کیوں؟ شرک کرنے والا
جتنے بھی نیک کمال کرے شرک کرنے والے کے سارے نیک عمل برباد ہیں۔ بڑے حوالے ہیں، میں ایک دو انداز آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں۔ 10واں پارہ سورت کا نام سورت التوبہ، یہ میرے سامنے سورت التوبہ کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہ حوالہ ہے۔ آیت نمبر 17، شرک کرنے والے مسجد تعمیر نہ کریں، شرک کرنے والے مسجد آباد نہ کریں، یہ تو اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ اگر شرک کرنے والا مسجد تعمیر کرے، مسجد آباد کرے، شرک کرنے والا کوئی بھی نیک عمل کرے، اللہ فرماتے ہیں کا حبطت اعمالہم، شرک کرنے والوں کے سارے نیک عمل برباد ہیں۔ یہ میرے سامنے 7واں پارہ سورت کا نام سورت الانعام، میں صرف اشارہ کروں گا، یہ میں نے 7واں پارہ سورت الانعام کھولی ہوئی ہے۔ 18 انبیاء نے مصلت و اسلام کے اللہ نے نام لیے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، یہ آیت نمبر 83 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ دو، وَيَعْقُوبَ یعقوب علیہ السلام 3، وَنُوحًا علیہ السلام 4، فرمایا وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داؤد علیہ السلام 5، سلیمان علیہ السلام 6، ایوب علیہ السلام 7، یوسف علیہ السلام 8، موسیٰ علیہ السلام 9، ہارون علیہ السلام 10، زکریا علیہ السلام 11، یحییٰ علیہ السلام 12، عیسیٰ علیہ السلام 13، الیاس علیہ السلام 14، اسماعیل علیہ السلام 15، الیاس علیہ السلام 16، یونس علیہ السلام 17، لوط علیہ السلام 18 انبیاء کرام کا اکٹھا نام لیا۔ یہ ہمارا سامنے ہے، اور ساتھ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ پوری لکھی ہے۔ اگر بالفرض ان انبیاء کرام سے بھی شرک ہو جاتا، ان کے بھی سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے۔ انبیاء علیہ السلام نے شرک نہیں کرنا تھا، عقیدہ ہمارا یہ ہے، میرا اور میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، اللہ کا ہر پیغمبر بڑے گناہوں سے بھی پاک، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، گناہ کرنا تو پاک کا معاملہ ہے، اللہ پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ، باتوں بھی علیہ السلام کی کی ہے، مسئلہ ہمیں اللہ کریم نے سمجھایا، شرک ہو گیا تم سے کائنات والو، سارے نیک کمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پڑھتے جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، اونچا اونچا بتانا ہے، آپ کے لیے دعا کروں گا، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہ کا کوئی شریک ہے نہیں، ہاتھ کھڑے کرو، نہیں نہیں نہیں، میری تسلی نہیں ہو رہی، اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ 8واں پارہ سورت کا نام سورت الانعام، یہ میرے سامنے 8واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، کل انگلی بھی میں نے رکھی ہوئی ہے، کل آیت نمبر 162، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، یقیناً میری نماز، میری قربانی،
میری زندگی میری وفات صرف اللہ کریم ہی کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ اور اللہ کریم کون ہے؟ لا شریک لا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سفر شروع ہے، ای کو تھوڑی کم کرو، باقی آواز ٹھیک ہے، ای کو تھوڑی کم کرو۔ قافلہ چلا جا رہا ہے، جھگڑا ختم ہو گیا دوستوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے چلے، صحابہ کرام کے لشکر کو لے کر اور عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خیال سے میرے الفاظ سننے بھائیوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسینوں میں سے حسن ہونا برحق، جمیلوں میں سے اجمل ہونا برحق، شریفوں میں سے اشرف ہونا برحق، کریموں میں سے اکرم ہونا برحق، سید الاولین ہونا برحق، سید الاخرین ہونا برحق، خاتم النبیین ہونا برحق، خاتم المرسلین ہونا برحق، لیکن ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ اتنی شان اور مقام کے باوجود اگر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود ہوتے تو مدینہ طیبہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اللہ کا نام اونچا لے، میں حوالہ کھولوں۔ ہر جگہ ہاتھ کھڑے کر کے، ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود کون ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے کون ہے؟ چھبیسواں 28واں پارہ، سورت کا نام سورت المجادلہ۔ یہ میرے سامنے سورت المجادلہ کھلی ہوئی ہے، یہ حوالہ آیت نمبر 7۔ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ تین بندے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اور کوئی نہیں ہے۔ مشورہ کرنے والے بندے تین ہیں، چوتھا اللہ کریم ساتھ ہے۔ مشورہ کرنے والے بندے 5 ہیں، چھٹا اللہ کریم ساتھ ہے۔ اللہ بس نانا ولا ادنى من ذلك ولا اقصر الا هو معهم اينما كانوا۔ بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں اللہ ساتھ ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام موجود ہے تو بھی اللہ ساتھ ہے۔ بند کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہے پھر بھی اللہ ساتھ ہے۔ کوئی بھر میں ہے پہاڑ میں ہے تو بھی اللہ ساتھ ہے۔ طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں تو بھی اللہ ساتھ ہے۔ ہارے سور کے اندر آپ اور صدیق اکبر موجود ہیں پھر بھی اللہ ساتھ ہے۔ جھگڑا ختم۔ یہ میرے سامنے پہلی سورت، یہ کیوں بات ہو گیا؟ سورت الفاتحہ، یہ آپ تلاوت کریں، یہ لکھا ہوا ہے سورت الفاتحہ مکیۃ، یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ اگلی سورت کا نام سورت البقرہ مدنیۃ، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، قرآن پاک نازل ہوا تو مکی صورتیں، ہجرت کے بعد جو قرآن پاک کا حصہ نازل ہوا وہ مدنی صورتیں۔ دوستو دین جھگڑے کا نام نہیں ہے۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود ہوتے تو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق کبھی نہ ہوتا۔
سفر کرتے کرتے مقام شمیسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے صحابہ کرام کے ساتھ. آج اس کا نیا نام ہے مقام شمیسی، پرانا نام مقام حدیبیہ. تقریباً 8 میل کا سفر ہے مکہ مکرمہ سے. مکہ والوں کو پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اہل مکہ نے تہیہ کر لیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو بلایا، آپ قاصد بن کر جائیں، سفیر بن کر مکہ والوں سے بات کریں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کرنے کے ارادے سے نہیں آئے، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے حضرت میں جانے کے لیے حاضر ہوں، لیکن میں ذرا جلالی مزاج کا بندہ ہوں، جذباتی انسان ہوں. میں نے وہاں جا کر بات کی اور انہوں نے کوئی الٹ پلٹ جواب دیا. ایسا نہ ہو کہ میں جذبات میں آ جاؤں، معاملہ بگڑ نہ جائے. میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجنا چاہیے. کیوں؟ حضرت عثمان کے احسانات ہیں مکہ والوں پر. الانسان عبید اللسان. ممکن ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کی وجہ سے مکہ والے عمرہ ادا کرنے کی اجازت دے دیں. بالکل بالکل مشورہ ٹھیک ہے. حضرت عثمان کو بلاؤ. بلایا گیا، سفیر بن کر قاصد بن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکہ شریف جا رہے ہیں. سب سے پہلے ملاقات ہو گئی اپنے چچا زاد بھائی عفان ابن سعید کے ساتھ. یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا بات ہے؟ چچا زاد بھائی کہنے لگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوری قوم اور قبیلے کا ناک کٹوا دیا. کیا کیا ہے بھائی؟ چچا زاد بھائی کہنے لگا آپ نے اپنی چادر والا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوا ہے. ہم بڑی قوم اور قبیلے کے لوگ ہیں، ہم تو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھا کرتے ہیں. مہربانی کر کپڑا ٹخنوں سے نیچے کر. مکہ والوں نے دیکھ لیا ساری قوم اور قبیلے کا ناک کٹ جائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا میرے چچا زاد بھائی تجھے قوم اور قبیلے کی عزت کا خیال ہے اور میں حضرت عثمان کو آمنہ کے لال کی سنت کا لحاظ ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے کر لوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انشاءاللہ زندگی ہوئی تو کل میرے ذمہ موضوع ہے سنت. اس پر میں آپ کو پھر واقعہ سناؤں گا. اب تو اور بات اشارہ کر دیا میں نے. چچا صاحب بھائی گھر میں لے گیا، بات چیت شروع ہو گئی. مکہ والوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود طواف کرنا چاہتے تو کر لے، لیکن یہ نہ کہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دیں. خود صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، عمرہ کرنا ہے کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت عثمان کا جواب یہ تھا میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساقی نہیں. میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساقی نہیں. جی میں آتا ہے لگا دے آگ میں کھانے کو ہم
اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرنا وہ کام میں حضرت عثمان نے بھی نہیں کرنا. پاکستان تو تھا نہیں نا, ہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جو دل میں آئے کرو. آئے اقبال نے کہا کسے خبر تھی, آئے کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی. ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بات چیت ہو رہی ہے, ادھر حدیبیہ کے مقام پر خبر مشہور ہو گئی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیب لگا لی, ہاتھ مبارک آگے بڑھایا, بایونی اللہ نفر حتی نقتل, آؤ میرے ساتھیوں میرے ہاتھ پر بیعت کرو, جتنے تک ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے. میں نے سبق روک دیا, میرے ہاتھ کو دیکھنا. اللہ اکبر. چلو انشاءاللہ بقیہ مضمون کل زندگی ہوئی. واخر دعوانا